ایسے ہی ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، وہ کبھی ادھر سے گولی چلاتا ہے، کبھی ادھر سے گولی چلاتا ہے، کبھی ادھر سے گولی چلائے گا، وسوسوں کے، شک کے، نماز میں کیا رکھا ہے، روزے میں کیا رکھا ہے، فلاں یوں کر رہے، فلاں یوں کر رہے، تو بھی کر، ساری دنیا ایسی کر رہی ہے، یہ ساری شیطان کی گولیاں ہیں، وہ چلا رہا ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیا اللہ کو تیری نماز کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو روزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی شیطان نے ہمارے ایک بڑا یار ہماری نمازوں کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم اللہ کو نہیں ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ جس دن تم ایک ایک نیکی کے لیے ماں باپ بہن بھائی کے چکر لگاؤ گے نا، اور ایک نیکی تمہیں کوئی نہیں دے گا، اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو ضرورت تھی یا تمہیں ضرورت تھی۔ اللہ نے نمازیں تمہیں اس لیے نہیں دی کہ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج ہے، اللہ نے تم پہ روزے اس لیے فرض نہیں کی کہ اللہ تمہارے روزوں کا محتاج ہے، اللہ نے تم پہ ذکر اذکار اس لیے نہیں کہا کہ اس کو کرو کہ اللہ تمہاری ذکر کا محتاج ہے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ایک دن میرے بندے کو اس کی ضرورت پڑے گی، اس دن یہ باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج اپنے اکاؤنٹ کو بھر لے نماز کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، تاکہ کل کو میرا بندہ ایک نیکی کے لیے کسی کے در پہ نہ جائے۔ اللہ تو تمہارا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ میرے بندہ ایک نیکی کے لیے کسی کے یہاں نہ جائے، اور تم کہو جی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہوگی۔ قبر میں اسی نماز نے تمہیں بچانا ہے، اسی قرآن نے تمہیں بچانا ہے، یہ آج کے صدقہ خیرات نے تمہیں بچانا ہے، یہ آج کے ذکر اذکار نے ہی تمہیں بچانا ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوئے تو پھر عذاب کی مرضی ہے، عذاب دینے والے جو فرشتے ہیں ان کے مرضی ہے، ان کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں ہوگی، وہ جہاں سے مرضی آ کے تمہیں دبوچ لیں۔ لیکن جس کے پاس نماز ہوگی، جس کے پاس قرآن کی تلاوت ہوگی، جس کے پاس روزے ہوں گے، جس کے پاس اللہ اللہ ہوگا، قبر میں جب اس کو رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے یہ چیزیں ان کو گھیر لے گی۔ اب عذاب کے فرشتے آئے تو کہاں سے آئے؟ کوئی آگے بندے تک پہنچنے کے لیے تو اتنی بڑی ریکارڈ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، وہ کہہ رہے چل چل، یہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا تھا، یہ ہمیں قائم کرنے والا تھا، یہ ہمارے پابندی کرنے والا تھا، آج یہ تن تنہا ہے، پر ہم اس کو تن تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہمیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا اپنے کاروبار کی وجہ سے، جب ہمیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا بھوک اور پیاس کہ برداشت نہیں ہوگی، اس نے ہمیں گلے لگایا تھا۔ روزہ کہے گی کہ میں تو سخت تڑپتی ہوئی دھوپ میں اس کے پاس آئی اور اس نے مجھے بہت عزت اور احترام دیا، پروٹوکول دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، پیاس ہے تو کیا ہے، بھوک ہے تو کیا ہے، 11 مہینے بعد میرے پاس مہمان آیا ہے، اس نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا تھا، آج اس کو قبر میں میں اس کو پروٹوکول دلاؤں گی۔ نماز کہے گی یہ تھا وہ بندہ کہ سارے دنیا اپنے کاروبار میں مصروف تھے، پر یہ جب سنتا تھا کہ حی علی الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ سب کچھ کو چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگ جاتا تھا۔ کیا اس کی وہ سردی جو اس نے میرے نام پہ برداشت کی، کیا وہ گرمی جو اس نے میرے نام پہ برداشت کی، کیا وہ لوگوں کے طعنے جو اس نے میرے نام پہ برداشت کی، کیا میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہیں، آج میں اس کو نوازوں گا۔ میرے بھائیوں، ایک وقت آنے والا ہے ہم اسی نماز کے محتاج بن جائیں گے، ہم اسی روزے کے محتاج بن جائیں گے، پھر ہم اپنے قبر پہ تختی لکھوایا کریں گے، اے قبر سے گزرنے والے ذرا فاتحہ پڑھ کے تو جا۔ آج فاتحہ کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، نماز میں فاتحہ ہی پڑھی جائے گی نا۔ آج تمہیں بلایا جا رہا ہے، تم اپنے فاتحہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں ہے، تمہارے پاس 10 منٹ اور قبر پہ تختی لگا کے بیٹھ جاؤ گے، اے قبر سے گزرنے والے ذرا فاتحہ تو پڑھ کے جا۔ جب تمہیں اللہ نے وقت دیا تھا، جب تمہارے پاس طاقت تھی فاتحہ پڑھنے کے لیے، تب تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم خود کیوں نہیں فاتحہ پڑھتے تھے؟ ہاں، جب بندہ خود عمل نہ کرے پھر دوسروں کی تو محتاجی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں خود عمل کرنے کا اس لیے کہا کہ میرا بندہ کسی عمل کا محتاج نہ رہے، کسی سے نیکی کو بھیک نہ مانگے،
کسی سے بخشش اور مغفرت کی بھیک نہ مانگے، اتنا کچھ کر کے آ جا کہ جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے مر ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو تم بجائے اس کے کہ کہو ربی اللہ، تم اس کو کہو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ میں زمین میں چند فٹ نیچے آیا ہوں، جب اوپر زمین پہ تھا تو ساری زندگی اللہ کو پکارتا رہا، چند فٹ نیچے آ کر کیا میں اس رب کو بھول گیا ہوں کہ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایسے جواب وہی دے سکتا ہے جس نے نماز سے محبت کی ہو، جس نے قرآن سے محبت کی ہو، جس نے روزے سے محبت کی ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہو۔ ایسے جواب وہی دے سکتا ہے۔ ایک اللہ والے کو جب قبر میں رکھا، بعد میں کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہا جب مجھے قبر میں رکھا فرشتے آئے، مجھ سے پوچھا ربی اللہ، میں نے کہا مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ فرشتوں کو کہا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو کہا میں تو زمین میں چند فٹ نیچے آیا ہوں، کوئی زیادہ نیچے بھی نہیں آیا ہوں، جب میں چند فٹ اوپر تھا تو ساری زندگی اسی کو پکارتا رہا، اب چند فٹ نیچے آ کے کیا میں اس کو بھول گیا ہوں؟ تو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ جب قبر میں رکھا جائے گا تب پتہ چلے گا نماز کی کیا عزت تھی، تب پتہ چلے گا روزہ کیا ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا قرآن کیا ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ تب پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے آج ایک دروازہ کھول دیا، ایک دروازہ اللہ نے کھول دیا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو میں سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہ تمہارے مٹا دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ میں وحشی وہ شخص، وہ صحابی گزرا ہے جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکالا تھا، تو اللہ کے حبیب نے اس سے جب وہ ایمان لایا نا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وحشی تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کیونکہ جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے نا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، اور پھر میں بے ساختہ رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اور اپنے چچا کے شہید ہونے پہ اللہ کے حبیب اتنے روئے تھے کہ صحابہ کو رلا دیا تھا، اتنے روئے تھے۔ تو ساری زندگی وحشی نے اسلام قبول کر لیا، پر اللہ کے نبی کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن جب وحشی کے لیے، وحشی جیسا شخص جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو، اس کے لیے بھی جب وقت آیا کہ ہدایت دی جائے تو وہ آیاتوں کو ٹکرا رہا ہے اور اس کی خاطر آیاتوں کو بدلا جا رہا ہے۔ وحشی کو کہا کہ اسلام قبول کر لے، تو اس نے خود یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کسی سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کی یہ جو آیات ہے نا یہ مجھے روک رہی ہے۔ کہا کون سی آیات؟ کہا اللہ نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ جس نے نہ تو قتل کیا ہو، نہ زنا کیا ہو، نہ شرک کیا ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو کہا میں نے تو قتل بھی کیے ہیں، میں نے تو زنا بھی کیے ہیں، تو یہ گناہ تو میں نے کیے ہیں، تو یہ گناہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اسلام قبول کر سکتا ہوں، کیونکہ ان گناہوں کی مجھے سزا ملے گی۔ تو اللہ نے ایک دوسری آیت اتار دی، کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جو توبہ کر لے گا، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، کوئی ایسے بڑے گناہ کیے ہیں، توبہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے جب الا من تاب وآمن، مگر جس شخص نے توبہ کیا، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتے ہیں میں ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس کو جا کے یہ آیت بتائی کہ دیکھ تو نے کہا تھا میں نے یہ سارا کچھ کیا، تو اللہ کہہ رہے تو توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب بھی میں نے اسلام قبول کروں گا،
کیونکہ اس آیات کے اندر بھی ایک بات ہے، وہ کون سی؟ کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر میں ادھر کلمہ پڑھوں اور ادھر مجھے موت آ جائے، مجھے تو نیک عمل کے لیے وقت ہی نہیں ملا، تو پھر میں کیسے جو ہے، تو لہٰذا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی شرط ہے، پتہ نہیں عمل صالح کی مہلت مجھے ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی۔ تو جب اس کو یہ آیت، تو اس نے پھر یہ بہانہ بنا لیا، تو پھر اللہ نے ایک اور آیات اتار دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کوئی عمل صالح کی شرط نہیں ہے یہاں پہ، کوئی نیک عمل کی، بس توبہ کی شرط ہے، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے میں شرک نہیں کیا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بھی ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ شرک، اور شرک میں تو میں نے ساری زندگی گزاری ہے۔ تو پھر اللہ نے آخر میں یہ آیات کی، قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، علی انفسہم، اپنے جانوں پر ظلم کیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کیے، زنا کیے، بدنظریاں کی، جھوٹ بولے، غیبت کیے، چغلیاں کھائی ہیں، یہ سارے گناہ اس کے اندر موجود ہے، یہ سارے گناہ اس نے کیے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن اس کو بھی میں، قرآن کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں تھی، تب پھر وہ مدینے چلا اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز استسقاء پڑھی جا رہی، بارش نہیں ہو رہی ہے، سب کو جمع کیا، ساری قوم کو جمع کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ بارش برسا دے۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ، تیرے اس قوم کے اندر، اس مجمع کے اندر ایک شخص گناہگار ہے، ایک شخص گناہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے تم پہ بارش نہیں ہوگی، جب تک وہ شخص اس مجمع سے نکلے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہو سکتی، جب تک وہ شخص اس مجمع سے نکلے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے لوگو، اللہ نے مجھے کہا کہ اس مجمع کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک شخص میرا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا، لہٰذا جو بھی گناہگار ہے اس کو چاہیے اٹھ کے باہر چلا جائے، تاکہ وہ چلا جائے تو باقی قوم کے لیے آسانی ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ جو گناہگار تھا نا، اس نے دل میں سوچا اگر مجمع سے اٹھ کے باہر جاتا ہوں تو لوگ ساری زندگی مجھے بھی اور میری نسل کو بھی یہ طعنہ دیں گے کہ تم انہی کی اولاد ہو جن کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور سارے قوم، دنیا میں بھی عزت، میری بھی عزت گئی، میری آنے والی نسل کی بھی عزت گئی۔ تو اس نے دل میں کہا، یا اللہ آج مجھے رسوائی سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے مولا جتنے گناہ کیے ہیں نا تمام گناہوں سے آج توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ جن لوگوں کے حقوق دبائے ہیں نا، یہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سارے حقوق ان تک لٹا دوں گا۔ اے اللہ بس تو مجھے معاف کر دے، میری بھی عزت کا سوال ہے، میرے آنے والی نسل کی بھی عزت کا سوال ہے، کریم ہے، معاف کر دے۔ تھوڑی دیر ہوئی، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، ساری قوم حیران، یہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اور نکلا تو کوئی نہیں مجمع میں سے، پھر بھی بارش ہو گئی، یہ وجہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، کہا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا ایک نافرمان ہے، کہا ٹھیک ہے، پر اس نے مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے دل میں مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے۔ جب اس نے گناہوں سے معافی مانگی ہے نا، میں نے اسے ایسا معاف کیا کہ اب اسی کی برکت سے تم پہ بارش برسا دی ہے۔ تو قوم نے کہا اے موسیٰ، پھر ہم اس شخص کے زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اتنا اللہ کا قریب بن گیا، ایک بیٹھے بیٹھے توبہ کیا اور اتنے اونچے درجے پہ پہنچ گیا کہ اس کی برکت سے اب بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کی زیارت کروا دے۔ اللہ سے عرض کیا مولا
قوم یہ کہہ رہی ہے، اللہ نے کہا اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے پردے رکھے تھے، اب تو میرا دوست بن گیا، اب میں اس کے پردے کیوں تار کروں؟ ہاں دشمن کے بھی اللہ پردے، اللہ نے آج ہمیں پردے دیے ہوئے ہیں۔ یہ دو چار لوگ جو ہم سے سلام کرتے ہیں، یہ دو چار لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں، یہ اس کے ستاری کی وجہ سے کہ اس نے ہمیں پردے دیے ہوئے ہیں، ہمارے عیوب کسی کو نہیں دکھائے۔ تنہائیوں میں گناہ کیے جاتے ہیں پر اللہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، پر ہر رات تمہیں پکارتا ہے، او میرے بندے واپس آ جا توبہ کر لے، آ جا توبہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا انتہائی گناہوں میں ڈوبا ہوا، دنیا کا ہر عیب اس میں موجود۔ قوم بڑی تنگ آ گئی، انتہائی تنگ ہو گئے نا، قوم نے اس کو شہر سے باہر نکال دیا۔ چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، اس کا دروازہ لگا ہوتا تھا، تو انہوں نے دروازے سے اسے باہر کر دیا، او جا کے ادھر درختوں کے نیچے جنگل میں بیٹھ جا، شہر کے اندر تو نے نہیں آنا ہے، تیری وجہ سے ساری قوم تنگ ہوئی پڑی ہوئی۔ مارا بھی لوگوں نے، ایسے اس کو مارا بھی، مار کے اس کو باہر نکال دیا۔ اب وہ مار بھی اس نے کھائی، جسم میں درد بھی، تکلیف بھی، اور پھر باہر جنگل میں پڑا ہوا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گرم ہو، بخار نے اس کو دبوچ لیا، بیماری نے اس کو دبوچ لیا۔ اب وہ بیمار بھی ہے اور اس حال میں ایک دم موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی اسے نظر نہ آیا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے مولا مجھے قوم نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، تمام رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، مولا سب نے مجھے اس ویرانے میں پھینک دیا ہے۔ اے مولا، اے کریم آقا، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری عزت اور عظمت میں کمی آتی ہے تو مجھے عذاب دے دے، مجھے عذاب دے دے، اور مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کمی ہوتی ہے تو مولا پھر بھی مجھے معاف نہ کر، پر اے کریم آقا اگر مجھے عذاب دینے سے تیری عزت میں نہ کمی اور نہ زیادتی ہوتی ہے تو اے اللہ پھر مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بس میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آخر میں تیرا بندہ ہوں، کہاں جاؤں، کس سے معافی مانگوں، مجرم ہوں تو تیرا ہوں، معافی بھی تجھ سے مانگوں گا۔ تو ان الفاظ میں وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے اور ایک دم اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، کہا کہ تمہارے شہر کے باہر فلاں جگہ پر میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کو غسل دو اور اعلان کر دو جو شخص اس کے جنازے میں جائے گا تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگو آ جاؤ، فلاں جنگل میں اللہ کا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جو شخص اللہ نے کہا اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ساری قوم بڑی خوش، ساری قوم نکلی، اللہ کا نبی آگے، قوم پیچھے جا رہی کہ چلو آج جنازہ پڑھیں گے، جب نبی نے کہہ دیے تو گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے مجرم آگے کہ چلو آج تو بڑا آسان موقع ہے، سب نے آ کے جب دیکھا وہی شخص، وہی نوجوان، ہے موسیٰ، اس کی نافرمانی اور بدبختیوں کی وجہ سے تو ہم نے اس کو قوم سے باہر نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی اور دوست بن گیا ایک لمحے میں؟ یہ تو وہ گناہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا یہ قوم کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ قوم جو کہہ رہی سچ کہہ رہی ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ جیسے یہ قوم کہہ رہی ہے یہ شخص ویسے ہی تھا، پر اس نے آخری وقت میں کچھ ان الفاظ میں توبہ کی ہے کہ میرے عزت اور جلال کی قسم، اس نے تو صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے، اگر یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس لیے تو اللہ ہم سے گلہ کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ جو تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی کے لیے اتنا کریم ہو تو محمد مصطفیٰ کی امتی کے لیے اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو نبی، جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہو اس کے لیے کیا عالم ہوگا؟ اس کے لیے کیا عالم ہوگا؟
اس لیے قدم قدم پہ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، میرے بندو آ جاؤ توبہ کر لو۔ آج توبہ کر لو گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگو تم استغفار توبہ کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو اللہ سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم معافی مانگ لو گے، جب تم توبہ کر لو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تم پہ بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، وبنین، اللہ تمہیں اولاد دے دے گا، ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں جنت دے دے گا، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا، ایسے باغات دے گا جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ یہ صرف توبہ کے اوپر انعام دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ دینے کو تیار ہے، اتنا کچھ دینے کو تیار ہے جو نہ تمہارے ذہنوں میں کبھی آیا، نہ تمہارے سوچوں میں کبھی آیا، نہ تمہارے آنکھوں نے اس کو کبھی دیکھا ہے۔ لیکن ایک بس اللہ ایک چیز کے لیے کہ میرے بندے توبہ کر جا، میرے بندے آ جا، دوستی کر لے مجھ سے، دوستی کر لے مجھ سے۔ ایک شخص، ایک بزرگ نا بہلول، وہ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو وقت کے بادشاہ نے پوچھا بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بازار والوں کی اور اللہ کی دوستی کروا رہا ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج اللہ تو عرش والا مان رہا ہے پر بازار والے نہیں مانتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو قبرستان میں دیکھا، پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قبرستان والوں کی اور عرش والے کی دوستی کروا رہا ہوں۔ کہا پھر کہاں تک پہنچے؟ کہا آج قبرستان والے تو مان رہے ہیں، عرش والا نہیں مان رہا۔ ہم سب بازار والے ہیں، آج اللہ مان رہا ہے پر ہم نہیں مانتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم سب قبرستان والے بن جائیں گے، پھر ہم پکاریں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جہنمی پکار 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 کے تھک جائیں گے، 1000 سال بعد اللہ ان کو جواب دے گا، کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اسی جہنم میں، مجھ سے باتیں مت کرو۔ اور آج اللہ کہہ رہے میرے بندے آجا مجھ سے کلام کر لے، آجا مجھ سے راز و نیاز کر لے، آجا تیرے گناہ کیا ہے، کتنے بڑے تو نے کیے ہیں، میں مٹا دوں گا میرے لیے تیرے گناہوں کو، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گناہوں جو ہمیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے کیسے معافی ہوگی، کیسے معافی ہوگی؟ تو اپنے گناہوں کے مثال سمجھ لیجیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے، کبھی ایک تنکا کبھی اٹھا کر جب سمندر کا پانی آ رہا ہو نا، ایک تنکے کو اس کے آگے ڈال دینا، پھر دیکھنا اس تنکے کو تلاش کر کے لاؤ، کوئی پتہ چلے گا اس تنکے کا؟ نہیں۔ ہمارے گناہ تنکے کی طرح ہے اور اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں گے تو اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو ہمارے بڑے بڑے نافرمانیوں کو یوں بہا دے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلے گئے۔ لیکن اس سمندر کو، وہ جو اللہ کی رحمت کے سمندر ہے، اس کو لانے کے لیے ایک قطرہ پانی چاہیے۔ ایک قطرہ پانی لے آؤ، اللہ کہتا میں سمندروں کو بہا دوں گا، تم ایک قطرہ پانی تو لے آؤ، پر وہ ندامت کا ہو، وہ آنکھوں سے نکلے گا اور وہ ندامت کے ساتھ نکلے۔ جب وہ ایک قطرہ نکلتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں آ جاؤ، یہ دیکھو یہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو اس نے میری نافرمانیاں کی ہے، جو اس نے مجھے ناراض کیا ہے، آج اس کو ندامت ہو گئی، آج اس کو شرمساری ہو رہی ہے اور یہ میرے آگے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے، اور فرشتوں دیکھو ذرا اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، پر تم گواہ رہو میں نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، میں نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ بھائی ان آنکھوں سے دنیا کے خاطر تو پانی نکالنا آیا، کہ دنیا کے خاطر تو رونا آیا ہے، اولاد کے خاطر تو رونا آیا ہے،
دوستوں کے خاطر تو رونا آیا ہے، کبھی اللہ کے لیے بھی رونا سیکھ لو۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ راوی دریا خشک ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ کہا جب سے ہماری آنکھیں خشک ہوئی ہے تب سے ساری زمین خشک ہو گئی ہے۔ جب مسلمان کے آنکھ میں پانی تھا اور رات کی تنہائیاں ہوتی تھی اور مصلی پہ بیٹھ کے وہ ان آنکھوں سے پانی بہاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ساری خشک چیزوں کو تر کر دیتا تھا، زمین اپنی ساری نعمتیں باہر نکالتا تھا۔ اور جب سے مسلمان کی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے اس دن سے اللہ نے ساری زمین کو خشک کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آنکھوں کے اندر جو اللہ نے پانی رکھا ہے نا، یہ بہت قیمتی پانی ہے، دنیا میں اس کی قیمت نہیں لگ سکتی ہے جتنا قیمتی یہ ہے۔ آپ 7 سمندروں کے پانی کو جمع کر دو اور جہنم سے ایک انگارہ اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، پھر 7 سمندروں کو کھول دو اور اس ایک انگارے پہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ انگارہ بجھے گا نہیں۔ 7 سمندر دنیا کے جہنم کے ایک چھوٹے سے انگارے پہ ڈال دو، 7 سمندر خشک ہو جائیں گے پر وہ انگارہ بجھے گا نہیں، اور ندامت سے قطرہ نکال کے یوں ڈالو گے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اب بتاؤ کون سا پانی قیمتی ہوا؟ ایک لمحے میں یوں پانی نکلا، ادھر سے دشمنی سے دوستی میں بدل گئی، نافرمانیوں سے فرمانبرداروں کے لسٹ میں آ گئے، جہنمیوں سے جنتیوں میں آ گئے ہو۔ ایک چھوٹا سا قطرہ تمہیں جہنم سے اٹھا کے ایک لمحے میں جنت میں پہنچا دے گا، ایک چھوٹا سا قطرہ تمہیں دشمنوں کے لسٹ سے اٹھا کر دوستوں کے لسٹ میں شامل کر دے گا۔ تو کیوں نہ پھر آج کے بعد پریکٹس کرے، تنہائیوں کو تلاش کرے، تنہائیوں کو ڈھونڈے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے آگے ایک آنسو بہائے۔ رونا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہیں رونا نہ آئے رونے کی شکل ہی بنا لو، اور رونے کی شکل ہی بنا لو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اب تک ہمارے آنکھوں سے کوئی ندامت کا آنسو نہیں گرا ہے، تو آج کے بعد ہم ذرا بیٹھ کے کوشش کریں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا، تیرے حبیب نے فرمایا کہ ایک مکھی کے سرے جتنا پانی بھی تمہارے آنکھ سے نکل آیا تو تم پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا، ان آنسو کو لے کے چہرے پہ مل لیا کرو، کہو مولا اس چہرے کو ذلت سے بچا لے، قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ کبھی ان آنسو کو لے کے نا اللہ کو کہے مولا یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، جس سے تیرا غضب اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے، مولا اس پانی کے صدقے مجھے معاف کر دے اور ساری امت کو معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ اتنا قدردان ہے توبہ کرنے والوں کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک دم اللہ حکم دیتا ہے سارے آسمان میں چراغاں کر دو، آسمان کے اندر چراغاں کر دو۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 12 ربیع الاول جب قریب آ رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا گلیاں سج جاتی ہے، بازار سج جاتے ہیں، گھر سج جاتے ہیں، پر دل نہیں سجتے، دل ویسے ہی اندھیروں میں پڑے ہوئے۔ کاش، میں اکثر کہتا ہوں گھر سجانے والوں، بازاروں کو سجانے والوں، ایک لمحہ اپنے دل پہ بھی ڈال لو، کیا یہ دل بھی سجا ہوا ہے کہ اس میں ویسے ہی اندھیرا ہے؟ اللہ کے حبیب نے تمہارے بازاروں کو نہیں دیکھنا ہے، تمہارے گھروں کو نہیں دیکھنا ہے، اس نے تمہارے دل کو دیکھنا ہے کہ میرے امتی نے اپنے دل کو میرے سنتوں کو، اپنے جسم کو میرے سنتوں سے کتنا سجایا ہوا ہے۔ تمہاری قدر و قیمت تو تمہارے جسم اور تمہارے دل سے لگے گی، تمہارے گھروں اور بازاروں سے نہیں لگے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہاری ویلیو تو وہاں سے لگے گی۔ لیکن جیسے ربیع الاول آتا ہے نا تو ساری گلیاں سج جاتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں، گھر سج جاتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ کہا 12 ربیع الاول آ رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اس خوشی میں یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں سارے آسمان کو سجا دو، سارے آسمان کو سجایا جاتا ہے، سارے آسمان میں روشنی کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آسمان کو کیوں سجایا جا رہا ہے، آسمان کو کیوں اتنا راستہ کیا جا رہا ہے، ساتوں آسمانوں کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہا فرشتوں سنو، آج میرے ایک نافرمان نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، آج میرے ایک نافرمان نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اور اس نے تنہائی میں بیٹھ کے ندامت کا آنسو بہا لیا ہے، اور اس نے توبہ کر لی ہے، اور اس نے کہہ دی ہے مولا آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد میری قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں دھوکہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں حرام کمائی گھر نہیں لاؤں گا، مولا آج کے بعد میں وہ کروں گا جو تو کہے گا، تیرے حبیب کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر لمحہ، بلکہ فرمایا جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اللہ ہر لمحے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر لمحے میں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا کریم اور رحیم، تو پھر کیوں نہ آج کے بعد توبہ کریں گے نا، آج کے بعد تنہائیوں کو تلاش کریں گے نا۔ کون کون کہتا ہے میں اس رمضان میں آنسو بہاؤں گا؟ وہی ہاتھ کھڑے کر لو تاکہ نام لکھ لیے جائے۔ آنسو بہاؤ گے نا تنہائیوں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے جب آپ کے آنسو نکلے نا تو مجھے بھی اپنے اس وقت دعاؤں میں یاد کر لینا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا